اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ السلام علیکم ویورز۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جانیے یہ اہم ویڈیو مکمل دیکھ کر۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نزاع کے وقت ہونے والے سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندروں کا پانی وہ پی بھی لے تو پھر بھی اس کی پیاس کم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی، تو فرمایا سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا چھوڑ جاتے ہیں، تو بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ اسلام جہیز کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی اولاد کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹیوں کا حق خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شراکت سے محروم کرنا ناجائز ہے اور سخت گناہ بھی ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق حصہ اس دنیا میں دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی از راہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں پہنا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ آج لڑکیوں کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے جہیز کا کوئی بندوبست نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حق اسے نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہذا فرمایا گیا ہے کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔
ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب جس کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ فریاد کی کہ اے میرے مالک، انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنے بہنوں کی وراثت کا جو اس کا حق ہے اسے ادا کر دوں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، اور اس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، تو بھی اسے اسی طرح اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ تو ناظرین صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہاری مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرے گا یا مظلوم بن کر؟ ناظرین بہن کا حق کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہوگی۔ تیسرا ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا اظہار کرتا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر کی تفریق ہے، 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ فرمایا پانچواں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود قرآن پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔